اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو گناہوں پر لگا دیتے ہیں اور پھر اس بستی پر تیرے رب کی حجت مکمل ہو جاتی ہے اور ہم اس کو مکمل طور پہ برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیے جناب نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یاد رکھ لو تیرا بندہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ عز و جل کی اعلیٰ عرفہ قدرت والی، حکمت والی، رحمت والی ذات کے لیے۔ درود و سلام محبوب رحمان سید الملائکہ والانس والجان، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر کوئی مقام عطا فرمایا ہے، کوئی اچھا عہدہ عطا فرما دیا، اختیارات دے دیے، مال و دولت کا مالک بنا دیا، علم کی فضیلت عطا کر دی، یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کی بات معاشرے کے اندر کچھ اہمیت رکھتی ہے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، خصوصاً بڑی بڑی نعمتیں، مال و دولت ہے، علم کی نعمت ہے، عہدہ مل جانا، اقتدار مل جانا، اختیارات کا مالک ہو جانا، شہرت اور عزت پا لینا، یہ ساری نعمتیں کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال تو موجود ہے، دولت کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری ہمت ہے، اپنی عقل مندی، اپنی دانشوری کو اس کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو یہ انسان شاید دھوکے میں رہے۔ اسے اپنے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کائنات کے خالق و مالک نے اسے دوسرے لوگوں سے زیادہ نوازا ہے، مال و دولت عطا فرمایا،
لیکن یہ مال اس انسان کے لیے جہاں نعمت ہے وہاں آزمائش بھی ہے۔ بسا اوقات انسان مال کے مسئلے میں، دولت کے معاملے میں اقتدار اور عہدہ مل جانے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ دیتا ہے، معاشرے کے معاملات میں کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے اپنے سے کمزور لوگوں کا احساس نہیں رہتا۔ جب کسی انسان کی یہ کیفیت بن جائے کسی معاشرے کے اندر، تو پھر اللہ سے ڈرو کہ ایسے انسان اللہ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ ان کو دینے والا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلاموں کا تذکرہ کیا کہ تمہارے پاس تمہارے قبضے میں غلام موجود ہوتے ہیں، ان غلاموں پر مال خرچ کرو۔ اور یہاں اللہ نے یہ کہا کہ وَآتُوهُم، تم اپنے غلاموں کو مال دو، مِن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال سے، وہ مال الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تم نے اللہ کے دیے مال میں سے آگے دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے جانور ایسے ہیں، کتنے چوپائے ایسے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں، وہ اپنا رزق اٹھا کے اپنے ساتھ ساتھ نہیں لیے پھرتے، بلکہ کائنات کا خالق و مالک ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ باتوں کو سنتا بھی ہے، دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا، الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ ایک ہے رازق، رزق دینے والا، ایک ہے الرزاق، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بے انتہا بے حساب رزق عطا کرنے والا۔ ذو القوۃ المتین، اللہ طاقت والا بھی ہے اور زبردست طاقت والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی حکمتوں کو بھی جانتا ہے، طاقت استعمال کرنے کے طریقے بھی جانتا ہے، کب استعمال کرنی یہ بھی جانتا ہے۔ طاقت تو ہر پہلوان کے پاس ہوتی ہے، بڑے بڑے پہلوان کھاڑے میں اترتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، لیکن فتح یاب تو وہی پہلوان ہوتا ہے جو داؤ پیچ جانتا ہے، جسے پتہ ہے کہ میں نے کون سا کام کہاں پہ کیسے کرنا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک جانتا ہے کہ طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی مضبوطی سے اور کب استعمال کرنا ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور یہ جو انسانوں کے درمیان تفاوت ہے نا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، کوئی بہت زیادہ عزت والا ہے اور کسی کو محلے کے اندر کوئی پہچانتا ہی نہیں، کائنات کے خالق و مالک نے اس کے بارے میں بھی اعلان کر دیا کہ یہ میں نے کیا ہے، میری قدرت ہے، یہ تقسیم میری ہے۔ مکہ کے لوگوں نے اعتراض کر دیا پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، کہا کہ کائنات کے رب نے ان کو نبی بنا دیا ہے، لیکن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ دو بستیاں موجود ہیں، مکہ کی بستی ہے، طائف کا علاقہ ہے، ان دو بستیوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے تروں والے موجود ہیں، کائنات کے خالق و مالک نے ان بڑے میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، ایک یتیم بچے کو رب نے نبی بنا دیا ہے۔ اعتراض کیا، کائنات کے خالق و مالک نے جواب دیا، کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ رب کی رحمت، نبوت و رسالت، اس کو تقسیم کرنے کی باتیں یہ کرے گی؟
اپنے رب کو یہ بتائیں گے کہ فلاں کو دو اور فلاں کو نہیں دو؟ یہ اللہ نے تو ان کے رزق کو تقسیم کر دیا اور یہ اپنے رزق کے معاملے میں بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور کائنات کے رب نے پھر اس موقع پہ سورہ زخرف کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم نے ان کے درمیان ان کے رزق کو، ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے رزق کے معاملے میں کسی کو بلندی عطا فرما دی، کسی کو تھوڑا دے دیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کو مذاق کرتے پھریں۔ اور جب ایک دوسرے کو مذاق کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں وہ سارا لکھا جائے گا اور قیامت کو پھر اس کا حساب ہوگا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور جس مال کے لیے تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، کائنات کے رب کی رحمت اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اللہ نے یہ جو تفاوت رکھا ہے نا، تھوڑا اور زیادہ، یہ کائنات کے رب کی حکمت ہے۔ تھوڑا دے کے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ صبر کتنا کرتا ہے، اور زیادہ عطا فرما کے رب دیکھنا چاہتا ہے شکر کتنا کرتا ہے۔ تھوڑے والے کی ذمہ داری صبر کرنے کی ہے اور زیادہ والے کی ذمہ داری شکر کرنے کی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر اللہ اکبر، وہ سمجھ لے کہ یہ مال اس کے لیے اللہ کی طرف سے وبال ہے، فتنہ ہے۔ اور کائنات کا خالق و مالک اپنے بندوں کو جانتا ہے، جہاں چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں کو بڑی باریک بینی سے جانتا ہے، بڑی نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے، وہ طاقت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی اس کو صحیح لکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، لوگوں چیزوں کی قیمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کی چیز کی قیمت زیادہ مل جائے، کسی کی کم مل جائے، وہ فخر نہ کرے، اس پہ تکبر نہ کرے، اس پہ اکڑے نہیں کہ میری عقل نے، میری دانشوری نے، میری فہم و فراست نے کیا کام کر دکھایا کہ میں نے سودا کتنے مہنگے داموں بیچا، اور دوسرا فخر کرتا پھرے کہ میری عقل کتنی زیادہ ہے کہ میں نے سودا کتنے سستے داموں خرید لیا۔ فرمائے کائنات کا رب ان چیزوں کو مقرر کرنے والا ہے۔ القابض، اللہ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، الباسط، اللہ رزق کو پھیلا بھی دیتا ہے، الرزاق، وہ اللہ رزق دینے والا بھی ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِي رَبِّي، مجھے امید ہے کہ میں قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب کی ملاقات کروں گا۔ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبَنَّ بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، جب میں رب کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، مجھے امید ہے کہ میرے سے کسی ظلم کا، کسی مال کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں، کسی کا مال کھایا ہی نہیں۔ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ فرمایا کائنات کے خالق و مالک سے زیادہ بھی صبر کرنے والا کوئی ہوگا؟ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی گالیاں بھی سنیں،
لوگوں کے طعن و تشنیع بھی سنے، لوگوں کی باتیں بھی سنے، اور کائنات کا رب پھر بھی صبر کرتا ہے۔ اللہ ان اپنے بندوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی گالیوں کو کائنات کا خالق و مالک معاف کرتا ہے۔ یہ رب کے بیٹے بناتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے، فلاں رب کی بیٹی ہے، فلاں رب کی بیوی ہے۔ یہ رب کو اس طرح کی گالیاں بھی دیتے ہیں، کائنات کا رب پھر بھی معاف کرتا ہے اور رزق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح سے انعام عطا کرتا ہے، اور جن لوگوں کو کائنات کے رب نے مال و دولت عطا کر دیا، نعمتیں عطا کر دی، ان کا معاشرے کے اندر ایک وقار ہے، وہ ایک بطور نمونہ ہے، بطور سیمپل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے فالورز آپ کو ہزاروں میں، لاکھوں اور کروڑوں میں ملیں گے، اور وہ پھر جو بھی ٹرینڈ قائم کرتے ہیں نا، لوگ ان کے ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے کے اندر کوئی مقام دیا ہے، دولت کا مقام مل گیا، کوئی عہدہ اقتدار مل گیا، کہیں پہ اختیار مل گیا، شہرت اور عزت مل گئی، علم کی فضیلت مل گئی، اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا اور آپ کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ کے رستے پہ لگیں گے، کائنات کا خالق و مالک ان کو تو گناہ دے گا ہی، ان کو تو سزا دے گا، لیکن جتنے گناہ ان کے ہوں گے، آپ کی وجہ سے گناہ کرنے والے کا اتنا برابر کا عذاب اللہ آپ کے کھاتے میں بھی ڈالے گا۔ اور اگر نیکی کا رستہ کوئی نکال دیا، ایک بڑا مالدار بندہ ہے، نیکی کے کام پہ لگ گیا، اس کو دیکھ کے ہزاروں لوگ نیکی پہ لگ رہے ہیں، علم والا انسان ہے، اس کو دیکھ کے ہزاروں لوگ علم کے میدان میں نکلے، کوئی صاحب ثروت انسان ہے، اختیارات والا ہے، عہدے اقتدار والا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کے جتنے لوگ نیکی کا کام کرتے چلے جائیں گے، اللہ اکبر، کائنات کا خالق و مالک ان نیکی کرنے والوں کو ثواب تو عطا کرے گا، اور برابر میں بدلہ اس کو بھی عطا کر دے گا، جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیکی پہ لگیں گے۔ آج ہمارے بڑے بڑے لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں، لباس کا ٹرینڈ کون بناتا ہے بھائی؟ کبھی غریب انسان نے کبھی کسی لباس کا ٹرینڈ بنایا، اور کبھی کسی نے کسی غریب کو فالو کیا؟ ایک غریب انسان وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے وہ گلی میں نکل آئے، انگلیاں اٹھائیں گے، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، اس کو آپ مذاق کریں گے، تمسخر اڑائیں گے اس کا۔ اور اگر امیر انسان ہے، وہ پھٹی جینز اور پھٹی پینٹ پہن کے نکل آئے تو لوگ اس کو ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، وہ فیشن بن جاتا ہے بھائی۔ اگر کوئی اپنے بازوؤں سے کپڑا پھاڑ کے باہر نکل آئے تو کہتے ہیں یہ فیشن ہو گیا، اور کسی غریب کا کپڑا بازوؤں سے محنت مزدوری کی وجہ سے پھٹ جائے تو اس کو مذاق کا نشانہ بناتے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر رب نے آپ کو مقام دیا ہے تو آپ معاشرے کے لیے نمونہ ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے چلیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نمونہ اچھا پیش کر دے تو قیامت کو ثواب ہی ثواب ہے، نمونہ برا پیش کریں گے تو قیامت کو عذاب ہی عذاب ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے ایک اصول بتا دیا، اللہ فرماتے ہیں جب کسی بستی پہ ہم عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں نا، اس بستی کے مالدار لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو گناہوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کے خالق و مالک نے کس قدر خوفناک انداز میں اپنے بندوں کو یہ سمجھایا، ڈرانے کے انداز میں، حجت قائم کرنے کے انداز میں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، ظلم و تعدی کرتے ہیں، طغیان و سرکشی کرتے ہیں، اور پھر ہماری حجت قائم ہو جاتی ہے، ہم اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود یہ کام کروا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اختیار عطا فرماتا ہے، اور اختیار ہر بندے کے پاس ہی موجود ہے۔ گناہ کا اختیار میرے پاس بھی موجود ہے،
نیکی کا اختیار بھی میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس بھی گناہ کا اختیار ہے، نیکی کا اختیار ہے، ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ نیکی اور گناہ کا اختیار اگر کوئی غریب استعمال کرتا ہے، کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا، کوئی اس کو بطور نمونہ نہیں لیتا، اگر کوئی امیر انسان، صاحب کردار انسان، کوئی معاشرے کے اندر اچھا رویہ رکھنے والا انسان اگر نیکی یا گناہ کا اختیار استعمال کرتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ نیکی کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے گناہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کتنے آپ نے امیر لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ٹرینڈ بناتے ہیں۔ اور قارون کی بات آپ دیکھیں، ٹرینڈ بنایا قارون نے مال و دولت اکٹھا کیا، اور مال و دولت جب اکٹھا کیا تو وہ لوگ جو ایمان سے خالی تھے وہ اس کو ٹرینڈ بنا کے بیٹھے ہیں، اس کے فالوور بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی پیروی کرنے کے پیچھے لگے ہیں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے، دنیا کی تمنا رکھتے تھے، جب انہوں نے قارون کا لباس دیکھا، قارون کی دولت دیکھی، قارون کی نعمتیں دیکھی، قارون کی عیش و عشرت کو دیکھا، قارون کے پاس مال و دولت کے انبار دیکھے، ان کی رال ٹپکنے لگی، ان کے دل مچلنے لگے اور وہ بھی کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس، کبھی قارون جتنا خزانہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جن کے پاس علم تھا، جو ایمان والے تھے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، تم کیا سوچنے بیٹھ گئے ہو؟ اس قارون کے مال کو دیکھ کے تم یہ تمنا کرنے لگے ہو کہ تمہارے پاس بھی مال آ جائے، تمہیں کیا پتا اس نے کتنے کتنے ظلم کر کے، کتنے کتنے گناہ کر کے اور کیسے کیسے پاپ کر کے یہ حرام کا مال اکٹھا کیا، اور کل قیامت کا دن ہوگا تم بھی اس کے ساتھ، اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جاؤ گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے مال عطا کر دے، جس کو چاہے اس سے محروم کر کے صبر کی تلقین عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سوچئے ذرا، وہ لوگ جن کو اللہ نے معاشرے کے اندر کچھ مقام دیا ہے، وہ معاشرے کے لیے کردار کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہیں وہ ہلاکت کا سبب تو نہیں بن رہے، بربادی کا سبب تو نہیں بن رہے؟ اور قیامت کا دن ہوگا، وہی لوگ کل قیامت کو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر وہاں پہ یہ غریب اور امیر کا جو مکالمہ چلے گا، یہ بڑے وڈیروں کا اور چھٹیروں کا جو مکالمہ چلے گا، کائنات کے خالق و مالک نے اس کو بھی ایک انداز سے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين
الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ عذاب کو دیکھیں گے، ظالم لوگ جب اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پھر ایک دوسرے پہ الزام سازی کریں گے، ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالیں گے کہ تو نے مجھے گناہوں پہ لگایا تھا، ہاں تیری وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا، تو نے کہا تھا فلاں کو قتل کر کے آ، شراب کی بوتلیں تو میرے سے منگوایا کرتا تھا، شرک کے اڈے تو میرے سے قائم کرواتا تھا۔ پھر ایک دوسرے پہ الزام سازیاں کریں گے، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں، آج ان وڈیروں کی پیروی کرنے والے، ان کے کہنے پہ گناہ کرنے والے، ان مالداروں کے چمچے بن کے اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے، یہ کل قیامت کا دن ہوگا، عذاب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والوں میں کھڑے ہوتے۔ یہ غریب لوگ کہہ رہے ہوں گے آج غربت کی وجہ سے چند ٹکوں کی خاطر اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول دلوانے کے لیے ان بڑوں کے تلوے چاٹنے والوں، ان کے ظلم میں شرکت کرنے والوں، ان کے کہنے پہ ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیس دینے والوں، یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، ان ظالموں کو تم کہتے نظر آؤ گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والوں میں کھڑے ہوتے۔ اور یہ بڑے بڑے جو مالدار، یہ عہدوں والے، یہ تروں والے، یہ کرو فر والے، یہ جاہو جلال والے، یہ پروٹوکول کے مالک، اقتدار کے ذمہ دار، عہدوں پہ بیٹھنے والے، افسرانے والا یہ جواب دیں گے نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہدایت آنے کے بعد ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا ہدایت سے، تم خود ہی مجرم تھے، ہمارے تلوے چاٹتے رہے، تم خود ہی مجرم تھے، چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑا سا کھانا کھانے کی خاطر ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہے، جرم تو تمہارا بھی اتنا ہے۔ اور کمزور لوگ پھر کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استكبروا، پھر یہ کمزور لوگ ان تکبر کرنے والوں سے، ان مالداروں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، تم صبح بیٹھ کے شام کو بیٹھ کے ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مومنوں کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف بڑے بڑے چینل چلا کے تم چالیں چلا کرتے تھے، کبھی اہل اسلام کو مٹانے کے لیے، کبھی علماء پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، کبھی دین کے رستوں کو بند کرنے کے لیے، کبھی برائی کو عام کرنے کے لیے، کبھی نیکی کے رستے میں رکاوٹ بننے کے لیے تم جتنی چالیں چلا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں ہمیں ساتھ ساتھ میں شامل رکھا کرتے تھے، ان تمہاری تدبیروں کے، تمہاری چالوں کا ہم بھی شکار رہے تھے۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، ہاں تم ہمیں حکم دیتے تھے، تم ہمیں کہا کرتے تھے جاؤ فلاں کو قتل کر کے آؤ، تم ہمیں کہتے تھے جاؤ فلاں پہ ظلم کرو، تم ہمیں کہتے تھے جاؤ فلاں پہ ایسا کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، تمہارے تعلقات، تمہارے لمبے لمبے بازو، تمہارے بڑے بڑے اختیارات، اور ہم ظلم کرتے چلے جاتے تھے، تم نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا تھا۔ کائنات کا خالق و مالک کہتا ہے اس وقت پھر ہم کہیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان ظالموں کے گلے میں ہم توق ڈال دیں گے، ان کے پاؤں میں ہم بڑی بڑی بیڑیاں ڈال دیں گے، وَأَسَرُّ النِّدَامَةَ، ان کے سر شرمندگی سے جھکے ہوں گے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین اس انداز سے بھی فرماتے ہیں کہ جس دن ان ظالموں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آج ان بڑوں بڑوں کے فالور بننے والے، ان کی برائیوں کا دفاع کرنے والے، ان کی بغیرتیوں کو ڈیفینڈ کرنے والے، ظلم بڑا کرتا ہے، آج کا نوجوان گلی میں کھڑا ہو کے اس کا دفاع کرتا ہے، ظلم بڑا کرتا ہے، یہ اس کا حمایتی بن کے کھڑا ہوتا ہے، ظلم یہ کرتا ہے اور حمایت کسی دوسرے کی ڈھونڈنے والا، قیامت کا دن ہوگا، اس منظر کو بھی یاد رکھو جس منظر کو کائنات کے رب نے بیان کر دیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا
آتانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ جس دن ان لوگوں کے چہرے آگ کی طرف پھیرے جائیں گے، اللہ جہنم کے دروازے پہ ان ظالموں کو کھڑا کرے گا، اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم زندگی کے اندر اپنے رب کی باتوں کو مانتے، ہائے افسوس ہم زندگی کے اندر رسول اللہ کی پیروی کر لیتے، اور پھر آگ کے کنارے کھڑے ہو کے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی باتوں کو مانا تھا، ہم نے اپنے وڈیروں کی باتوں کو مانا تھا، ہم نے مالداروں کی باتوں کو مانا تھا، اور انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا۔ اللہ آج ہم جہنم کے کنارے کھڑے تیرے سے دعا کرتے ہیں ایک بات ہماری مان لے، اللہ ہمیں تو عذاب دینے ہی والا ہے، لیکن جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے میرے خالق و مالک ان کو دگنا عذاب دینا اور ان پہ بڑی لعنت کر دینا۔ آج اگر اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، دولت کا مقام ملا، عزت شہرت کا مقام ملا، علم کا مقام ملا، اس کو نیکی کے رستے پہ لگائیں تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ نیکی کے رستے پہ چلے، ان کے لیے گناہ کے کوئی مثال نہ بنے، گناہ کا رستہ نہ کھولے، کوئی برائی کا رستہ نہ کھولے کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی گناہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، اور کائنات کا خالق و مالک ہمیں گناہ میں نمونہ بننے سے بچا لے اور نیکی کا نمونہ بننے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔